دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم استحکام آپریشن شروع کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی کی قومی مہم کو دوبارہ متحرک کر کے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی معاملات ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا خطرناک روش قرار دے دی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری تمام ریاستی اداروں کا مشترکہ فرض۔ صوبائی حکومتیں ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ مسلح افواج کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کرم میں دھرتی پر جان نثار کرنے والے بہادر جوان ہارون ولیم کی آخری رسومات میں شرکت۔ آرمی چیف اور وفاقی وزراء بھی بہادر سپوت کے ورثہ کا حوصلہ بڑھانے آئے۔ شہید جوان محمد اعظم آبائی علاقے ہری پور میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ عمر ایوب نے چینی وزیر کے ملکی امن و امان سے متعلق بیان کو سنگین پیغام قرار دے دیا۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی پر نظر رکھنے کی بجائے سلامتی کے امور پر نظر رکھی جائے۔ پوچھا جائے انٹیلیجنس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا سیکیورٹی صورتحال پر کور کمانڈرز کانفرنس بلانے کا بھی مطالبہ۔ عمر ایوب تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکیں، احسن اقبال کا جوابی وار۔ چینی ورکرز کے خلاف 6 واقعات میں سے 5 پی ٹی آئی دور حکومت میں ہوئے۔ نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملہ ہوا۔ اپریل 2021 میں کوئٹہ میں خودکش حملہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے اعداد و شمار پیش کر دیے۔ بیرسٹر گوہر کا پی ٹی آئی قیادت کے مقدمات نہ سنے جانے کا شکوہ۔ عدالتوں سے تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے، پارلیمنٹ سے بھی انصاف نہیں مل رہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پھٹ پڑے۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن نے سابق لیگی رہنما محمد زبیر کا بیان بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تائید قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف اراکین کا پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک مارچ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت تمام گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا۔ اپوزیشن لیڈر کی الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا سے بات چیت۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریار ریاض، اجمل صابر راجہ، چودھری امیر افضل اور تیمور مسعود اکبر کو 3 MPO کے تحت اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ سنی اتحاد نے آخری تاریخ 24 جنوری تک کوئی فہرست جمع نہیں کروائی۔ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں کوئی سقم نہیں۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہے۔ جواب کا متن۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ عوام سے پیسے مانگنے کی بجائے بڑے لیڈر اور ارکان پارلیمنٹ 1000 ارب روپے جمع کروائیں۔ نواز شریف رائے منڈ محل بانی پی ٹی آئی بنی گالا اور زرداری بلاول ہاؤس عطیہ کر دیں۔ قرض ادائیگی کے لیے باقی رقم عوام دیں گے۔ متحدہ کے رہنما کی تجویز۔ ایوان میں نامناسب الفاظ پر سنی اتحاد کونسل کے رہنما ثناء اللہ مستخیل کی قومی اسمبلی کی رکنیت رواں سیشن کے لیے معطل۔ مذمت کے لیے الفاظ نہیں، اسپیکر ایاز صادق کا نامناسب الفاظ پر اظہار برہمی۔ اے پی این ایس اور پی بی اے کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو خط۔ سیلز پروموشن اور اشتہارات کی قیمت میں 25% تک کے اخراجات پر انکم ٹیکس ریٹرن میں ایڈجسٹمنٹ پر مجوزہ پابندی واپس لینے کا مطالبہ۔ چھوٹے اخبارات اور میڈیا چینلز بند ہو جائیں گے اور بے روزگاری بڑھے گی۔ خط کا متن۔ سابق صوبائی وزیر اسرار گنڈاپور پر خودکش حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بھائی عمر امین کو بری کر دیا گیا۔ ڈی آئی خان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔
وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی دھمکیاں کام آئیں نہ ہی اراکین اسمبلی کا احتجاج، خیبر پختونخوا میں بجلی بحران برقرار، پشاور میں 4 سے 5 اور مضافاتی علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی غائب، شدید گرم موسم عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ جماعت اسلامی کا وفاقی بجٹ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کا اعلان، کرپشن اور نااہلی عروج پر ہے، عوام کو گھروں سے نکلنا ہوگا، حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ وزیر صحت پنجاب کی تمام ہڑتالی ڈاکٹرز کو ڈیوٹی پر واپسی کے لیے 24 جون کی ڈیڈ لائن، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، تمام اسپتالوں میں پیر تک او پی ڈیز ہر صورت بحال ہونی چاہیے، خواجہ عمران نذیر کا 2 ٹوک موقف۔ لاہور میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ڈولفن اہلکار دم توڑ گیا، نماز جنازہ ادا کر دی گئی، آئی جی پنجاب کا بہادر اہلکار محمد عدنان کو خراج عقیدت۔ خوشاب کے علاقے جوہر آباد میں جھولا ٹوٹنے سے بچوں سمیت 14 افراد زخمی، حادثہ گنجائش سے زیادہ افراد جھولے میں بٹھانے کے باعث پیش آیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، کمشنر سرگودا سے رپورٹ طلب کر لی۔ غازہ میں سہونی بربریت نہ تھم سکی، مختلف علاقوں پر بمباری سے 24 گھنٹوں کے دوران 101 فلسطینی شہید، حماس کا اسرائیلی مظالم کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان، خبردار کر دیا کہ سہونی ریاست کو عام شہریوں کے خون کی قیمت چکانا ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ جاری، رات کھیلے گئے میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 50 رن سے ہرا دیا، 196 رنز ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 146 رنز بنا سکی۔ گلوبل T20 لیگ کینیڈا کے لیے کئی پاکستانی پلیئرز کے معاہدے، بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی اور محمد عامر سمیت کئی کھلاڑیوں کے معاملات طے پا گئے۔ امریکہ سے بھی ہار گئے، یہ انڈیا سے بھی ہار گئے، تو بابر اعظم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں ایک کاغذ لے رہے، بولا دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہو گئی، اس سے کوئی کچھ نہیں کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی T20 ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی پر عبدالقادر پٹیل کا دلچسپ تبصرہ، بابر اعظم بھی ایک سابق کرکٹر کی طرح کہہ دیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی، ایک خط لہرا دیں اور پھر کہیں خط گم ہو گیا، ان کی جان چھوٹ جائے گی، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی کا اظہار خیال۔